students, today we will discuss about the subject research methodology. So, as we were discussing about the literature review, so here in this slide we are continuing with the same topics as we discussed before about the literature review and its importance, and then we had some questions and we also discussed about that questions as well. So in this slide we are discussing about finding too much of the literature is the first question, first point. If you find so many citations and there is no end in sight to the number of the references you use, it's time to re-evaluate your question. It's too broad, nothing much to explore. Sometimes you have some questions in your mind, but when you apply the literature review and you want to explore about these questions, what you are going to do is that you find some of the answers for these questions, but the main reason behind it is that when you see it is more broad, so more broad related references and more broad literature review cannot solve your problem as you have identified your own problem. Number B, we are talking about finding too little. So in Urdu, if I would explain about finding too much, तो इसका मतलब ये है कि अगर आपने साइटेशन के बारे में फाइंड किया और आपने बहुत से नंबर्स ऑफ साइटेशन देखे और उसमें आपने रिसर्च की क्वेश्चंस की इवैल्यूएशन के बारे में भी देखा, लेकिन वो बहुत ज़्यादा ब्रॉड हुआ, तो इसका मतलब ये है कि आपका जो रिसर्च है वो आप एक पॉइंट पे फोकस नहीं कर सकते. तो ना बहुत ज़्यादा जो लिटरेचर आर्टिकल्स हैं जो डिफरेंट इश्यूज़ पे तकरीबन रिलेटेड टॉपिक्स से होते हैं वो डालने हैं, और ना ही बहुत कम. तो मयाना रवि से जो दरमियाने लेवल तक लिटरेचर रिव्यू आप इसमें डालते हैं तो उससे जो है ना आपका रिसर्च बहुत अच्छा आएगा. फाइंडिंग टू लिटिल, तो फाइंडिंग टू लिटिल में ये है कि ऑन द अदर हैंड इफ़ यू कैन नॉट फाइंड मच ऑफ एनीथिंग, आस्क योरसेल्फ इफ़ यू आर लुकिंग इन द राइट एरिया. कभी कभी आप इस तरह करते हैं कि आप का जो प्रॉब्लम जो आपने अपने जहन में लिया होता है, जिसके बारे में आप आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, वो जो प्रॉब्लम होता है वो एक और टॉपिक में होता है और आप दूसरे टॉपिक में उसको सर्च करते हैं. तो रिलेटेड जो आपके टॉपिक्स हैं उसमें सर्च करना चाहिए ताकि आपको पता चले कि आप जिस चीज़ के बारे में रिसर्च करना चाहते हैं वो क्या है और उसको किस तरह आपने फाइंड आउट करना है. फिर नंबर सी में हम कहते हैं कि टेक थॉरो नोट्स. बी श्योर टू राइट copious notes on everything as you proceed through your research. It's very frustrating when you can't find a reference found earlier that now you want to read in full. कभी कभी इस तरह होता है कि आपने एक रिसर्च आर्टिकल को सर्च किया होता है और उसी रिसर्च आर्टिकल में एक बात बताई गई होती है, वो आर्टिकल वो जो बात है वो आपको बहुत अच्छी लगी हुई होती है, आप जो है ना अपने बॉडी के रिसर्च के बॉडी में लिख लेते हैं, लेकिन फिर बाद में आपको रेफरेंस नहीं मिलता. तो उसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि कॉपियस नोट्स का मतलब ये है कि जो आपको रेफरेंस मिलता है आपने उनको नोट करना है ताकि बाद में आपको आसानी हो और आपको ये प्रॉब्लम पेश ना हो. नंबर डी, लुक फॉर रेफरेंसेस टू प्रिपेयर फ्रॉम विच यू कैन आइडेंटिफाई द मोस्ट यूजफुल जर्नल्स. आप जो है चेक कर लें कि आप के जो
ریفرنسز ہے وہ یوزفل جرنل سے ہیں، جو کہ مطلب یہ ہے کہ آپ کے جو ریفرنسز ہیں وہ ایسے پیپرز سے ہیں جو کہ آپ بعد میں پبلش کریں گے اپنے ریسرچ آرٹیکل کو یا اپنی تھیسس کو، تو جرنلز والے کہیں گے کہ ہاں یہ ریکگنائز جرنل سے آپ نے یہ جو آئیڈیاز یا ریویوز ہیں یہ آپ نے لیے۔ پھر نمبر ای، آئیڈینٹیفائی دوز آتھرز ہو سیم ٹو بی امپورٹنٹ ان یور سبجیکٹ ایریا۔ اپنے سبجیکٹ ایریا میں جس میں آپ کام کر رہے ہیں اس میں آپ کے جو فیمس ریسرچ آتھرز ہیں اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کریں۔ سپوز ایگریکلچر سے ریلیٹڈ ہو یا ایگریکلچر اکنامکس یا اکنامکس سے ریلیٹڈ جو ہے نا، امرتیہ سین جو ہے وہ انڈین ایک آتھر ہیں، بہت ہی مطلب فیمس اس لیے ہیں کہ اس نے نوبل پرائز ونر بھی ہے اور اس نے جو ہے ریسرچ کیا ہے اکنامکس سے ریلیٹڈ پہ، کیونکہ انہوں نے کیپیبلٹی اپروچ میں بہت کام کیا تھا۔ اسی طرح جو ہے ابھیجیت بنرجی جو ہے وہ بھی ایگریکلچر اکنامکس اور ڈیولپمنٹ اسٹڈیز میں ڈیولپمنٹ اکنامکس میں بہت زیادہ فیمس ہے اور اس نے بھی اس میں بہت زیادہ کام کیا ہے۔ اگر آپ اس کے علاوہ دیکھیں تو مائیکل ٹروڈیرو ہے، اس نے ڈیولپمنٹ اکنامکس میں بہت زیادہ کام کیا ہے۔ تو یہ تو اکنامکس یا ایگریکلچر اکنامکس سے ریلیٹڈ ہے۔ آپ نے جینیٹکس سے ریلیٹڈ دیکھنا ہے کہ جینیٹکس سے ریلیٹڈ آپ کے ایریا میں یا سائنس یا ایگریکلچر سائنسز سے ریلیٹڈ آپ کے ایریا میں جو فیمس ریسرچر ہے اس کا نام کیا ہے اور وہ جو ہے ہاؤ یو انڈرسٹینڈ اباؤٹ دیٹ۔ تو یہ رہا، دس سلائیڈ واز بیسڈ آن literature review of different authors which are in your area or subject area are famous. Next جو ہم سلائیڈ میں بتائیں گے وہ ہے کہ انسٹیٹیوشنل لائبریری جو ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ رول پلے کرتی ہے۔ اس میں کیا چیزیں ہوتی ہیں؟ اس میں بعض دفعہ یہ چیزیں ہوتی ہیں کہ مختلف لٹریچر ریویو کے ریسرچ سورسز جو ہے وہاں پہ ہوتی ہیں، آپ ڈیجیٹل ریسرچ سورسز بھی چیک کر سکتے ہیں، بکس بھی ہوتے ہیں، تھیسس بھی ہوتے ہیں، اسائنمنٹس بھی ہوتے ہیں، مختلف رپورٹ رائٹنگ آرٹیکلز وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو وہ جب یہ چیزیں سارے آپ چیک کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ واقعی میں یہ جو چیزیں ہیں یہ جو ہے آپ کے لیے بہت زیادہ ہیلپ فل ہے۔ تو اس میں ہم نے بتایا کہ انسٹیٹیوشنل لائبریری سروس اے گریٹسٹ سورس آف لٹریچر ریویو. Talk to the librarian for greater insight on the number of journals available either as a hard copy or online subscription. وہی جو ہے نا جو باتیں ہیں وہ میں نے آپ کو بتائی۔ پھر ہم لٹریچر ریویو کے ساتھ ساتھ پھر جاتے ہیں کہ the library has exclusive، آپ کی یونیورسٹی یا کالج کی جو لائبریری ہے اس کے پاس بہت زیادہ مٹیریل ہوتے ہیں جو تھیسس سے ریلیٹڈ ہو، ڈیزرٹیشن سے ریلیٹڈ ہو۔ ہماری یونیورسٹی میں more than 2000 تھیسس جو ہے وہ ہوں گے جو ہمارے لائبریری میں پڑے ہیں۔ اسٹوڈنٹس besides a comprehensive collection of WHO پبلیکیشنز جو ہے وہ بھی ہے، اس سے بھی آپ جو ہے نا بہت کچھ لے سکتے ہیں۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، فوڈ ایگریکلچر آرگنائزیشن ہے، اس کی پبلیکیشنز ہے وہ آپ چیک کر سکتے ہیں۔ Besides this, it also provide access to various consortiums. Consortium وہ پبلشرز ہوتے ہیں جو مطلب ریکگنائز جرنلز ہوتے ہیں۔ سپوز یہ الیکٹرانیکل جو ہے ایک میڈیسن سے ریلیٹڈ جو ہے نا یہ جرنل کا پبلشرز ہیں۔ دین وی ہیو جے گیٹ پبلشرز، یہ آپ چیک کر سکتے ہیں گوگل پہ، گوگل اسکالر خود ہے اس پہ بھی آپ چیک کر سکتے ہیں، بہت سے آرٹیکلز ہوتے ہیں۔ پب میڈ جو ہے یہ ایک ڈیٹا بیس ہے، اس میں 1800 ملین جو ہے ریفرنسز ڈاکومنٹس وغیرہ اس میں پڑے ہیں، اس کے بارے میں بھی ہم بات کریں گے بعد میں انشاءاللہ گوگل اسکالر پہ، یا یہ جو جرنلز ہیں یہ کس طرح آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں۔ اگر ابھی بھی آپ گوگل اوپن کریں اس پہ سرچ کریں تو آپ کو ان چیزوں کے بارے میں انفارمیشن مل جائے گا۔ نیکسٹ جو ہے ہم بات کریں گے امپورٹنٹ کانسیپٹ ریلیٹڈ ٹو ایکیڈیمک جرنلز۔
Indexing as defined by British Indexing Standard BS 3700 1988 is a systematic arrangement of the entire design to enable users to locate information in a document. Many commercial indexing services available. Quality indexing services include PubMed, Scopus, Embase. जिस तरह मैंने आपको पहले कहा कि PubMed जो है वो मेडिकल साइंसेस है, Scopus है, और इसके अलावा जो है ना हमारे साथ है एल्सवेयर के जो जर्नल्स है वो Embase में ज़्यादातर होते हैं. A good indexing body ensures that the journal should have content which is of high quality. It should follow peer review process. Peer review process का मतलब ये है कि ये जो है blindly लोगों को कुछ authors ऐसे होते हैं, कुछ रिव्यूअर्स ऐसे होते हैं जो प्रोफेसर होते हैं, कुछ इंटरनेशनल प्रोफेसर या यूनिवर्सिटीज़ में होते हैं जो वॉलंटियरली अक्सर जर्नल्स के लिए रिव्यू करते हैं, रिसर्च रिव्यू करते हैं, और उसमें वो जो है ना उसको पता नहीं चलता कि ये किसका रिसर्च है और कहाँ से आया है. तो वो जो है ना बहुत सही तरीके से रिव्यू करते हैं, फिर वो रिव्यू जो है ना वापस जर्नल वालों को भेजते हैं और उनको कहते हैं कि इसमें फला मिस्टेक है, वो निकाल के फिर उसको रीसबमिट करते हैं. Subject matter of the journal should be compatible with the scope of indexing body, discipline, publishing history. Nowadays, greedy publishers and predatory journal brag about how many abstracting and indexing services cover their journals. तो बाज़ ऐसे लोग हैं कि वो जो पब्लिशर्स हैं वो आजकल के दौर में वो ऐसे हैं कि वेल डिसिप्लिन नहीं है, और उनकी जो है ना वो पब्लिशिंग की हिस्ट्री भी सही नहीं है. बाज़ जो है ना वो पैसे के लिए काम करते हैं, बाज़ जो है ना इंडेक्सिंग को जो है ना वो उनके सर्विसेज को यूज़ करते हैं पैसों के लिए. तो इस तरह की जो जर्नल्स है उनसे ज़्यादातर अवॉइड भी होना चाहिए. क्वालिटी ऑफ जर्नल जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. तो ये जो मैंने आपको बताया था कि PubMed, Scopus और Embase, ये जो जर्नल्स हैं ये गूगल पे ऑनलाइन आप सब सर्च कर सकते हैं, और आपको जिस आर्टिकल से रिलेटेड आपने जिस टॉपिक से रिलेटेड आर्टिकल चाहिए होते हैं तो आप इस पे सर्च कर सकते हैं. लेकिन आप अभी जो है ना आपका जो लेवल है इसमें आप गूगल स्कॉलर पे सर्च करें या जो है ना साइंस डायरेक्ट जो है वो भी एल्सवेयर के जर्नल्स है उस पे आप सर्च कर सकते हैं.